السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج امت مسلمہ بکھری ہوئی کیوں ہے؟ اس دنیا ہمیں حقارت کی نظر سے کیوں دیکھتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ امت مسلمہ کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود ذلت و پستی کی زندگی گزار رہی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ کیا یہ ہے ہماری آپسی لڑائی؟ اس سے بھی بڑی وجہ ہمارا گروہ میں بٹ جانا، آپس میں متحد نہ ہونا۔ غیر قوم کی مسلمان سے جنگ چھڑتی ہے، اس میں ایک ہو جاتے ہیں جیسے کوئی ایک ماں کے دو بیٹے ہوں، اور ہم صرف اپنی قوم میں اپنے بھائیوں سے لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ دوستو، جب تک اسلام میں فرقہ بندی بند نہیں ہوگی، مسلمان کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ میں جانتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے الحمدللہ، اسلام ایک بہترین مذہب ہے، اس کو میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا قبول کرتی ہے، لیکن مسلمان اچھے نہیں۔ جتنی خرابیاں مسلمانوں میں ہیں اتنا کسی قوم میں نہیں ہے۔ اسلام کو جتنا نقصان مسلمان سے پہنچ رہا ہے اتنا کسی باہری دشمن سے نہیں پہنچ رہا۔ وجہ یہی ہماری آپسی لڑائی۔ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی، سب ایک دوسرے کو کافر کہنے پر تلے ہیں، حالانکہ سب نے کلمہ پڑھا ہے، اور یہی حضرات ہیں جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، جو بظاہر اسلام کے داعی لگتے ہیں۔ ان تمام حضرات اور ان فرقوں کے کارندوں کو لگتا ہوگا کہ یہ اسلام کی دیوار کو مضبوط کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دیوار کو اندر سے کھوکھلی بنا رہے ہیں، کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے پر گالی گلوچ کر کے اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہے، حالانکہ اسلام میں مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہے، مسلک کی نہیں۔ لوگوں نے مذہب کو چھوڑ کر مسلک کو اپنا اسلام سمجھ لیا ہے۔ ہماری آپسی لڑائی ہونے کی بنا پر آج غیر قوم کا کوئی بھی منحوس انسان کھڑا ہوتا ہے، اسی چاہتا ہوں انسان نہیں بلکہ جانور کھڑا ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ناپاک زبان سے غلط بیانی کرتا ہے، اور بآسانی بغیر سزا کے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ان سب کا کارن یہی ہے، ہمارا آپس میں اختلاف۔ ان کو پتہ ہے ہم اسلام اور اسلام کے بانی پر جتنا کچھ بولیں یہ مسلمان کچھ نہیں کر سکتے، یہ ایک ساتھ کبھی متحد نہیں ہو سکتے۔ یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اگر ہم آج متحد ہوتے، ایک ساتھ اسلام کی قیادت میں اہم کردار ادا کرتے، تو ہم پر آج یہ نوبت نہ آتی۔ دوستو، آپ جانتے ہی ہوں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کو۔ جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے وقت میں مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لیے مسلم نااہل حکمرانوں سے، جو صلیبیوں کے اعلی کار تھے، ان کے پالتو تھے، ان سے جنگ کرنے میں احتیاط برتی۔ سلطان کی صرف اور صرف یہی کوشش تھی کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں، چاہے وہ بظاہر مسلمان ہی کیوں ہوں۔ دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارا تعلق جس فرقے سے ہو، ہم اپنے مسائل کے معاملات میں اپنے اپنے فرقے کے علماء سے تعلق رکھیں، اور اپنے گھروں اور مسجدوں تک اپنے اپنے مسلک کو محدود رکھیں۔ جب گھر سے باہر نکلیں تو صرف ایک مسلمان بن کر نکلیں، ایسا مسلمان جسے دیکھ کر غیر قوم یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی فرقے یا کسی جماعت کا پیشوا ہے، بلکہ دیکھتے ہی یقین کر لے کہ یہ دین اسلام کا ماننے والا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیشوا ہے۔ دوستو، اپنے ارد گرد صرف اور صرف اسلام کی تبلیغ کریں، نہ کہ اپنے فرقے کی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا کرے، آمین ثم آمین، اور وعدہ کرے کہ ہم آج سے ایک امت بن کر رہیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اگر ویڈیو میں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو اس کی اصلاح ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔